اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Saim.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آیت نمبر 237 کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مساس خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ملاحظہ: بعض نے بیادیہی عقدۃ النکاح سے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقدہ نکاح نہیں، دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تفسیر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے۔ ضروری وضاحت: طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے، ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اس کی تفصیل ہے۔ نمبر 2، حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں کی گئی، ان کو صرف متاع طلاق دیا جائے گا۔ نمبر 3، حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے۔ ان دونوں کی تفصیل زیر نظر آیت میں ہے۔ نمبر 4، مجامعت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں، ان کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
بیان کیے گئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس درس کو ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔